باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَةُ الْأَبَدِيَّةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَاتِلِيهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنَ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ إِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب صلوات پڑھیں پر محمد علیہ. عزیزان محترم اور بزرگان گرامی قدر، آیہ کریمہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں ارشاد پروردگار یہ ہے کہ بے شک آسمان و زمین کی خلقت میں اور رات دن کے آنے جانے میں اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآیَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ صاحبان عقل کے لیے اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں. قرآن مجید کی یہ آیت جس مفہوم کو بیان کر رہی ہے، یہ مفہوم اور بھی متعدد آیات میں مختلف مقامات پر قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، اور ہمیں اس نظام کائنات میں، اسرار کائنات میں، نظام خلقت میں، اس وسیع و عریض عالم ہستی میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے. اس آیت میں بھی ارشاد ہوا بے شک آسمان و زمین کی خلقت میں اور رات دن کے آنے جانے میں صاحبان عقل کے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں. قرآن مجید اس مفہوم کو متعدد جگہوں پر تکرار کرتا ہے اور ہمیں نظام کائنات میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ اس نظام کائنات میں غور و فکر کا جو نتیجہ ہے، جو فائدہ ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن نے کہا اس میں صاحبان عقل کے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں. یقینی طور پر جو عالم خلقت میں غور کرے گا، اسرار کائنات میں غور کرے گا، نظام عالم ہستی میں غور کرے گا، وہ اللہ کی قدرت کاملہ کی نشانیوں سے، آیات سے آگاہ ہوگا. جو جتنا اللہ کی قدرت کی نشانیوں سے واقف ہوگا، اللہ کی ذات کے بارے میں اس کی معرفت زیادہ ہوگی، اور جس کی معرفت اللہ کی ذات کے بارے میں زیادہ ہوگی، یقیناً اللہ کی ذات پر اس کا یقین قوی ہوگا، اور جس کا ایمان اور یقین قوی ہوگا وہی بندہ پروردگار بننے کی صلاحیت حاصل کرے گا. تو نتیجہ بھی قرآن نے بتا دیا، فائدہ بھی قرآن نے بتا دیا، اور توجہ دلا دی ہے اس بات کی طرف کہ ہم اسرار کائنات میں غور کریں. کائنات بہت وسیع و عریض ہے، اور اس کائنات میں ہمیں دعوت غور و فکر دی گئی ہے. نظام کائنات میں غور کرو، فکر کرو، تدبر کرو، تفکر سے کام لو، اور اللہ کی معرفت حاصل کرو، اس خالق کی معرفت حاصل کرو جس نے اتنا مستحکم نظام خلق کیا ہے، جس نے یہ بے عیب سسٹم مرتب کیا ہے، منظم کیا ہے، جو اسے خلق کرنے والا ہے، چلانے والا ہے، بنانے والا ہے. اس کی معرفت حاصل کرو. ظاہر سی بات ہے کائنات بہت وسیع و عریض ہے.
ابھی علم بشری جہاں تک پہنچ سکا ہے، انسانی شعور، معرفت، علم اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر سائنسی ترقیوں کے نتیجے میں جہاں تک انسانی نگاہ پہنچ سکی ہے، وہ یہ بتاتی ہے کہ کائنات بہت وسیع و عریض ہے۔ اس کی حدوں کا اندازہ عقل بشری ابھی نہیں لگا سکتی ہے، اس لیے کہ اس میں اربوں، کھربوں، ملین ٹریلین سیارے ہیں جو اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ یقینی طور پر جب انسان تھوڑا سا غور کرتا ہے اسرار کائنات میں تو اس کی عقل گھبرا کر اپنے پرے پرواز کو سمیٹ لینے پہ مجبور ہو جاتی ہے، مگر کائنات کی وسعتوں کا اندازہ نہیں لگا پاتی۔ آپ توجہ فرمائیں، یہ وہ سیارے جن کے فاصلوں کو آج علم بشری جانتا ہے، جب ان فاصلوں کے بارے میں ذہن انسانی سوچتا ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اس لیے کہ معلوم دنیا کے پاس بھی جو نالج اور علم ہے اس کی بیس پر بھی اگر دیکھیں، بعض سیارے وہ ہیں جن کا فاصلہ ایک دوسرے سیارے سے مثلا 100 نوری سال کا ہے، 100 لائٹ ایئر۔ بعض سیارے وہ ہیں جن کا فاصلہ دوسرے سیارے سے 1000 نوری سال کا ہے۔ بعض سیارے وہ ہیں جن کی دوری اور فاصلہ دوسرے سیارے سے 1,00,000 نوری سال کا ہے۔ بعض وہ ہیں جن کا فاصلہ 10,00,000 نوری سال کا ہے، 1 ملین لائٹ ایئر۔ بعض وہ ہیں جن کا فاصلہ 1 ارب نوری سال کا ہے۔ اب اس فاصلے کے بارے میں بھی اگر انسان سوچنے بیٹھے تو عقل گھبرا اٹھتی ہے، اس لیے کہ آج معلوم دنیا کے پاس سب سے تیز رفتار ترین شے جس کی رفتار کو انسان جانتا ہے وہ نور کی رفتار ہے، لائٹ سپیڈ۔ بچے بھی جانتے ہیں، مولویوں کا تو یہ میدان نہیں ہے، مگر بتایا جاتا ہے نور کی رفتار کیا ہے، سپیڈ کیا ہے لائٹ کی۔ کہا صاحب نور 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل کا سفر طے کرتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے جو نور 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل جاتا ہو وہ 1 منٹ میں کہاں جائے گا، پھر وہ 1 گھنٹے میں کہاں پہنچے گا، پھر وہ 24 گھنٹے میں کہاں جائے گا، پھر اس کی رفتار جب پہنچے گی وہ 1 سال میں کتنی دور جائے گا، پھر وہ 10,00,000 سال میں کہاں جائے گا۔ اس لیے جب انسان غور کرتا ہے اسرار کائنات میں تو اللہ کی قدرت کی نشانیوں سے واقف ہوتا ہے، آگاہ ہوتا ہے۔ عظیم ہے وہ رب کائنات جس نے عظیم نظام کو پیدا کیا۔ اس نے کہا دور دراز کے نظام میں بھی غور کرو، اور ایک نظام اور سسٹم تمہارے بہت نزدیک چلتا ہے اس میں بھی غور و فکر کرو، وہ ہے دن رات کا آنا جانا۔ دن رات کا آنا جانا ہمارا نزدیک ترین نظام ہے۔ قرآن کہتا ہے اس میں بھی صاحبان عقل کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ آپ جانتے ہیں بخوبی کہ جو افراد مقصد حیات کو نہیں سمجھتے، زندگی کا مقصد نہیں جانتے اور اپنے اس وجود کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتے، اپنی خلقت کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتے، اپنے ہدف خلقت کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتے، ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دن آئے رات چلی جائے یا دن جائے رات آ جائے، ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اب چاہے وہ گاؤں میں رہنے والا کوئی گاؤں کا انسان ہو، دیہاتی یا شہری بابو ہو، اگر مقصد حیات نہیں سمجھنا چاہتا تو دن کا آنا رات کا چلے جانا اس کے لیے بڑی بات نہیں ہے۔ گاؤں کا ہے تو دن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنے کھیت پہ جانا ہے، شام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ گھر لوٹ آنا ہے، رات کو کھا پی کے سو جانا ہے، صبح اٹھ کے پھر کھیت پہ جانا ہے۔ اگر گاؤں کا ہے، شہری بابو ہے تو صبح ہونے کا مطلب آفس جانا ہے، شام ہونے کا مطلب گھر لوٹ آنا ہے، کوئی بڑا فرق نہیں۔ مگر جو غور کرتے ہیں اسرار کائنات میں، جو سمجھتے ہیں نظام ہستی کو، انہیں پتا ہے کہ رات دن کا آنا جانا کسی معمولی نظام کا حصہ نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت کاملہ کی عظیم نشانی ہے۔ اس نظام شمسی میں جو اس وسیع اور اس کائنات کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اس میں ہم جس زمین پہ رہتے ہیں یہ گول ہے زمین، اور یہ فضائے بسیط میں گردش کر رہی ہے اپنے مدار پر۔ زمین کی ایک نہیں 2 گردشیں ہیں، 2 راؤنڈ ہیں۔
ایک زمین کی گردش اپنے مدار پر ہے. میں بہت جلدی سے اس تمہیدی مرحلے سے گزر رہا ہوں عزیزوں. ایک گردش زمین کی اپنے مدار پر ہے, اپنے مدار پر گھومتی ہے زمین. یہ راؤنڈ زمین کا 24 گھنٹے میں پورا ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں دن رات پیدا ہوتے ہیں. اب یہ بچوں کا موضوع ہے, ہمارا بڑا عظیم موضوع نہیں ہے. جس طرف سورج کی سائیڈ ہوتی ہے زمین سورج کی طرف, وہاں دن ہوتا ہے. اپوزٹ سائیڈ میں اندھیرا ہوتا ہے, رات ہوتی ہے. یہ زمین کی گردش پر ڈیپینڈ کرتا ہے. 24 گھنٹے میں جو گردش پوری ہوتی ہے, اس کے نتیجے میں دن رات وجود میں آتے ہیں. زمین کی ایک گردش اس پورے نظام شمسی میں ہے. دیگر سیاروں اور ستاروں کے ساتھ زمین سورج کا طواف کرتی ہے. یہ طواف اور گردش ایک سال میں پورا ہوتا ہے, جس کے نتیجے میں موسمی تغیرات پیدا ہوتے ہیں. اب زمین جس پہ ہم رہتے ہیں گول ہے, اس کی ایک نہیں دو گردشیں ہیں. عزیزوں, اگر ہم سے کوئی یہ مطالبہ کر لے کہ ہم آپ کو ایک بال دیتے ہیں, کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو, اور ہم سے کوئی یہ کہے کہ اس بال کے اوپر آپ پانی کی ایک بوند ٹھہرا دیجئے, تو یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اگرچہ وہ بال ٹھہری ہوئی ہو, کہیں رکھی ہوئی ہو, اور اگر اسی کو راؤنڈ دے دیا جائے تو یہی کام اور کتنا مشکل ہو جائے گا. ذرا غور کریے, کیا لائق سجدہ نہیں ہے وہ ذات جس نے زمین کو گول بنایا, اسے ایک نہیں دو گردشیں عطا کی, اور اس کے باوجود اس پر 3 حصہ پانی پیدا کیا, ایک حصہ خشکی پیدا کی. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. سرکار تشریف لائیں, آئیے صلوات پڑھ لیجئے بر محمد و آل محمد. تشریف لائیں. آپ حضرات کے لیے بھی بارے خاطر نہ ہو تو تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے. آپ نے بھی گزارش کی تھی, صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیے. صلوات پڑھیے بر محمد والے, نزدیک ہو جائیے, بعد میں آنے والوں کو بھی فائدہ ہوگا. لہذا توجہ فرمائیے گا, میں جلدی سے اس تمہید سے گزر کے ایک مقصد تک آنا چاہتا ہوں, غور فرمائیے گا. تو قرآن ہمیں عالم ہستی میں, نظام کائنات میں غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے. عظیم ہے وہ پروردگار جس نے اس نظام کو خلق کیا ہے, پیدا کیا ہے. قرآن دعوت غور و فکر دے رہا ہے. صاحبان علم و بصیرت کا مجمع ہے, بات آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچ جائے, یہی میری محنت کا حاصل ہے. قرآن مجید وہ کتاب ہے جو اپنے پڑھنے والے کو دعوت غور و فکر دیتی ہے. توجہ فرمائیے گا, اگرچہ یوں تو ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق کم ہی حاصل ہوتی ہے, مگر جب بھی ہوتی ہے ایک چیز آپ نوٹ کریں گے, ذہن میں آپ کے اب بھی کلک کرے گی یہ بات, کہ قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں ہیں جس میں قرآن ایک مفہوم کو بیان کرتا ہے, ایک بات کو کہتا ہے, اور اس آیت کا آخری جز, حصہ یا ٹکڑا یہ ہوتا ہے افلا تعقلون. قرآن ایک بات کہتا ہے, آخر میں آتا ہے افلا تعقلون, تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے. غور فرما رہے, یا یعقلون آئے گا. اب یہ عربی گرامر کی بات ہے, مخاطب اور غائب کا صیغہ ہے. افلا تعقلون یا افلا یعقلون, تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے, یا وہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے. آپ ملاحظہ کریں گے, اب بھی یاد کریں گے تو ذہن میں آ جائے گا. بہت سی آیتوں کے آخر میں آتا ہے افلا تعقلون, یہ نہیں ہوتا تو یہ آتا ہے افلا تتفکرون, تم فکر کیوں نہیں کرتے. یہ آتا ہے افلا تتدبرون, تم تدبر کیوں نہیں کرتے. توجہ فرما رہے, افلا تعقلون, افلا تتفکرون, افلا تتدبرون, اور اس کے غائب کے صیغے بھی لگاتے جائیے. اور بعض وہ آیتیں جن کے آخر میں آتا ہے یا اولی الالباب, اے عقل رکھنے والوں, یا اولی الابصار, اے شعور اور معرفت رکھنے والوں. معلوم یہ ہوا کہ جو قرآن اپنی آیات میں اتنی بار تدبر, تفکر اور تعقل کی دعوت دے رہا ہے,
وہ قرآن اپنے پڑھنے والے کو باشعور دیکھنا چاہتا ہے، بے شعور نہیں دیکھنا چاہتا۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ یہ مزاج قرآن ہے، یہ مزاج ہے قرآن مجید کا۔ قرآن جب اتنی تاکید کر رہا ہے، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ فکر کیوں نہیں کرتے؟ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تفکر کیوں نہیں کرتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اپنے قاری کو عقل مند دیکھنا چاہتا ہے، عقل بند نہیں دیکھنا چاہتا۔ آج امت اسلام کی سب سے بڑی، صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ ایک اور باواز بلند صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ مزاج قرآن کو سمجھ لیجئے، قرآن اپنے قاری کو باشعور دیکھنا چاہتا ہے، عقل مند سوچنے سمجھنے والا انسان دیکھنا چاہتا ہے۔ المیہ آج یہ ہے امت اسلام کا کہ جو قرآن اتنا غور و فکر پہ تاکید کر رہا ہے، جو کتاب اتنا سوچنے سمجھنے کی دعوت دے رہی ہے، سب سے زیادہ بے سوچے سمجھے وہی کتاب پڑھی جاتی ہے۔ بے سوچے سمجھے، کوئی غور نہیں کرتا قرآن میں۔ وہ کہہ رہا افلا تتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں، شعور بند ہو گیا ہے، عقل کا دروازہ بند ہو گیا ہے، غور کیوں نہیں کرتے؟ جو قرآن اتنا تاکید کر رہا ہے وہی قرآن سمجھنے کے لیے نہیں پڑھا جاتا۔ یہ ظلم ہے قرآن مجید پر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر ایک نظریہ غالب آ چکا ہے، عموماً امت اسلام پر، بالعموم سارے مسلمانوں کا یہ حال ہے۔ شاید کسی کو بھی استثناء نہیں کیا جا سکتا اس قانون سے، انگوش شمار لوگ مل جائیں تو مل جائیں۔ آپ جس سے بھی پوچھئے بھائی قرآن پڑھ رہے تھے، اگر توفیق ہو، بھائی قرآن پڑھ رہے تھے ماشاءاللہ، کیوں پڑھ رہے تھے؟ لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ وَرَبِيعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ رمضان۔ استقبال کے لیے تیار ہیں آپ؟ حدیث ہے یہ، ہر شے کا، ہر چیز کا ایک موسم بہار آتا ہے۔ قرآن کا موسم بہار ماہ رمضان ہے، آپ سب بخوبی واقف ہیں۔ قرآن کا موسم بہار ماہ رمضان ہے، استقبال کے لیے آمادہ ہیں انشاءاللہ۔ آمادگی کیجئے، برکتوں کا مہینہ آنے والا ہے۔ اچھا صاحب، قرآن کی بہار کا مہینہ ہے چونکہ، تو لوگ کثرت سے تلاوت قرآن کرتے ہیں، الحمدللہ۔ جنہیں سال بھر توفیق نہ ہو وہ رمضان میں پڑھتے ہیں قرآن۔ بعض ایسے ہیں اللہ کے مقرب اور نیک بندے جو کئی قرآن ختم کر لیتے ہیں۔ گھنٹے بھر جو قرآن پڑھ رہا تھا مسجد میں، اگر آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی قرآن کیوں پڑھ رہے تھے، تو جواب ایک ہی آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مولانا کیا آپ کو خبر نہیں ہے قرآن پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ یہ ماہ رمضان ہے، رمضان میں تو ایک آیت پڑھنے کا ثواب پورے قرآن کی برابر ہے۔ آپ پوچھ رہے ہیں کیوں پڑھ رہے تھے؟ یعنی جواب سب کا یہی ہوگا قریب باتفاق کہ میں قرآن کو اس لیے پڑھ رہا تھا کہ ثواب ملے گا۔ نظریہ ثواب ہم پر اتنا غالب آ چکا ہے کہ ہم اب قرآن کو بس ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، سمجھنے کے لیے نہیں پڑھتے۔ قرآن محض ثواب کی کتاب نہیں ہے، منبر سے کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری سے۔ قرآن ثواب کمانے کے لیے نہیں ہے صرف، قرآن اللہ نے اس لیے نازل کیا ہے کہ قرآن پڑھتے جاؤ، کردار میں قرآن کو اتارتے جاؤ۔ قرآن کردار سنوارنے والی کتاب ہے۔ قرآن ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سماج میں رہنا ہے تو کیسے رہنا ہے، معاشرے میں جینا ہے تو کیسے جینا ہے، اخلاق کیسا ہونا چاہیے، سلوک کیسا ہونا چاہیے، رویہ کیسا ہونا چاہیے، اہل و عیال کے ساتھ برتاؤ کیسا ہو، بیوی بچوں کے ساتھ سلوک کیسا ہو، گھر میں اخلاق کیسا ہو، بازار میں اخلاق کیسا ہو، تمہارا کاروبار کیسا ہو، دکان پہ بیٹھے ہو تو ناپنے تولنے کے اصول کیا ہیں۔ قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے، اور ہم صرف قرآن سے ثواب کما رہے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا،
دنیا کی مظلوم کتاب ہے قرآن، جسے سمجھنے کے لیے نہیں پڑھتے۔ آپ کسی بھی رائٹر کی کتاب خرید کے لائیے، قانون طے ہے یہ، کتاب جب انسان لاتا ہے خرید کر پڑھنے کے لیے، اب وہ چاہے افلاطون کی ہو، ارسطو کی ہو، شیکسپیئر کی ہو، ویل ڈورینٹ کی ہو، مرزا غالب کا دیوان ہو یا علامہ اقبال کا، کوئی بھی لے لیجئے، انسان جب کتاب پڑھتا ہے تو اسی لیے تو پڑھتا ہے نا، ہر پڑھنے والا، کہ دیکھیں رائٹر ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے، نظریہ کیا پیش کر رہا ہے۔ دنیا کا ہر رائٹر جو کتاب لکھتا ہے، ہم اس کا نظریہ، اس کی بات سمجھنے کے لیے اس کی کتاب پڑھتے ہیں۔ اللہ کی کتاب وہ ہے جسے سمجھنے کے لیے نہیں پڑھتے۔ یہ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ کیا قرآن دامن نہیں پکڑے گا کہ تمہارے لیے ساری کتابیں سمجھنے کے لیے تھیں سوائے میرے؟ یہ ظلم ہے قرآن کے اوپر۔ قرآن سمجھنے کے لیے ہے، کردار سنوارنے کے لیے ہے۔ آج ہمارے سماج میں ظلم یہ ہے۔ اچھا، قرآن ایصال ثواب سے مخصوص ہو گیا ہے کہیں نہ کہیں، ایصال ثواب کا موقع ہو تو قرآن پڑھا جائے گا، کوئی گھر سے جا رہا ہو تو قرآن کے نیچے سے نکالا جاتا ہے، کوئی بے ہوش ہو جائے تو اسے قرآن کی ہوا دی جاتی ہے۔ صاحب سچ بتائیے، اگر صبح صبح گھر میں آپ کی آنکھ کھلے اور محلے پڑوس میں کسی مکان سے تلاوت قرآن کی آواز آنے لگے تو پہلا خیال ذہن میں کیا آتا ہے؟ یہی نا کہ خیریت تو ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، کوئی مرمرا گیا ہے، لگتا ہے کوئی انتقال ہوا ہے۔ جو تلاوت قرآن علامت بن گئی ہے موت کی، المیہ ہے یہ۔ بے ہوش کو قرآن کی ہوا دیتے ہیں۔ ایک مقام پہ رئیس الواعظین علامہ کرار حسین وائز نے کہا تھا، بے ہوش کو قرآن کی ہوا دیتے ہیں۔ ارے عزیزوں، جسے حالت ہوش میں کبھی قرآن نے فائدہ نہ پہنچایا ہو، اسے بے ہوشی کی حالت میں کیا فائدہ پہنچائے گا؟ قرآن کتاب حیات ہے، قرآن قانون زندگی ہے، قرآن دستور حیات ہے۔ قرآن پڑھتے جاؤ، ضمیر کردار کو سنوارتے جاؤ۔ اچھا، ریکارڈنگ کا دور ہے، اس لیے احتیاط بھی ہماری پہلی ذمہ داری ہے۔ خطیبوں کی ذمہ داری بہت بڑھ گئی ہے، چونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ہر جگہ جو مجلس ہدایت کے لیے نہیں سنتے، وہ خطیب کو گھیرنے کے لیے یا اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے بھی سنتے ہیں۔ وہ آگے پیچھے سے بات کاٹ دیتے ہیں اور اپنے مطلب کی بات چلاتے ہیں۔ اس لیے میں وضاحت سے کہہ رہا ہوں، میں منبر سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ ایصال ثواب کے لیے قرآن نہ پڑھیے، نہیں کہہ رہا ہوں۔ حصول ثواب کے لیے قرآن نہ پڑھیے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ کوئی گھر سے جا رہا ہو اسے قرآن کے نیچے سے نہ نکالیے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ کوئی بے ہوش ہو گیا ہو اسے ہوا نہ دیجئے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ یہ جتنی چیزیں ہیں جو ہم آج قرآن کا مصرف جس کا کرتے ہیں، یہ سب کریے، انکار نہیں ہے اس کا، مگر یہ جملہ یاد رکھیے گا، یہ ساری چیزیں قرآن کی برکتیں ہیں، مقصد نزول نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ آپ کی معتبر سماعتوں پہ بھروسہ کرتے ہوئے میں نے اس ذکر کو شروع کیا ہے آپ کی خدمت میں۔ یہ ساری چیزیں جو ہم آج کر رہے ہیں، یہ قرآن کی برکتیں ہیں، مقصد نزول نہیں ہے۔ مقصد نزول ہے کردار سنوارنا، مقصد نزول ہے یہ دیکھنا کہ ہمارا رب ہم سے کہہ کیا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں کریے، کوئی حرج نہیں، کوئی انکار نہیں ہے، مگر قرآن کتاب زندگی ہے۔ اتفاقاً اگر کہیں بھی اعلان ہوتا ہے آج، مثلا اسی مجلس کے بعد اعلان ہو کہ نماز کے بعد مسجد میں قرآن خوانی ہوگی، تو ہر آدمی یہی تو پوچھے گا نا، کس کے ایصال ثواب کے لیے؟ ہم نے اتنا جوڑ دیا ہے ایصال ثواب سے قرآن کو،
موت سے قرآن کو اتنا جوڑ دیا گیا ہے. اچھا یہ یہی نہیں ہے، ساری دنیا کا یہ حال ہے عالم اسلام کی. یہ علماء تشریف فرما ہے زیادہ تر اسلامی جمہوریہ ایران میں، ہم نے وہاں بھی دیکھا ہے کہ جب کسی گھر میں انتقال ہو جاتا ہے تو گھر کے دروازے پر یا گلی کے نکڑ پر ایک ٹیبل رکھ دیا جاتا ہے، اس کے اوپر ایک کالا کپڑا باندھ دیا جاتا ہے. اس زمانے میں ٹیپ ریکارڈر ہوتے تھے، آج کل سی ڈیز وغیرہ لگا دی جاتی ہے. تلاوت قرآن کی آواز چلتی رہتی ہے. آنے جانے والوں کو اس سے یہ اندازہ ہوتا رہتا ہے کہ یہاں کسی کا انتقال ہو گیا ہے. وہ گھر والوں کو تعزیت دیتے ہوئے گزرتے رہتے. تلاوت قرآن علامت بن گئی موت کی. یہ بات جو میں نے عرض کی، اس کے تناظر میں ایک نام ہے دنیائے علم و فکر میں، بڑا نام ہے ڈاکٹر علی شریعتی کا، آپ کے کانوں تک ضرور پہنچا ہوگا. اسی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈاکٹر علی شریعتی فرماتے ہیں ایک مقام پر، اے قرآن ہم تیری بارگاہ میں شرمندہ ہیں کہ تو ہمارے لیے زندگی کی کتاب بن کے آیا تھا، ہم نے تجھے موت کی کتاب بنا لیا ہے. ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. تو قرآن جتنا مردوں کے لیے ہے اس سے کہیں زیادہ زندہ انسانوں کے لیے. اور اس کی وجہ یہ ہے، میری بات جہاں تک پہنچے گی وہیں تمام کر دوں گا، باقی گفتگو زندگی سلامت رہی تو کبھی اور، مگر توجہ فرمائیے گا اس بات پر. ہم قرآن مجید کی جو تلاوت کرتے ہیں، قرآن زندہ انسانوں کے لیے ہے، زندہ انسانوں کے لیے. قرآن مردوں کے لیے نہیں ہے. قرآن مردوں کے لیے بڑا تعجب خیز جملہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے. قرآن مردوں کے لیے نہیں ہے، زندہ انسانوں کے لیے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چونکہ قرآن میں جو بھی امر و نہیں ہے، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، ایسے جینا ہے ایسے نہیں جینا، اس طرح سودا کرنا ہے اس طرح نہیں کرنا، یہ سارے احکام تو زندہ انسان کے لیے ہے نا. جو اس دنیا سے جا چکا ہے نہ اسے اب قرآن کے واجب پہ عمل کرنا ہے نہ حرام سے بچنا ہے. جو اس دنیا سے چلا گیا اس کے عمل کا پیریڈ ختم ہو چکا ہے. توجہ فرمائیے گا، بات ضائع نہ جائے. جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے عمل کا پیریڈ ختم ہو جاتا ہے. نہ وہ اپنے لیے اب ثواب کا کام کر سکتا ہے نہ عذاب کا. کر سکتا ہے کیا؟ جو اس دنیا سے چلا گیا اس کے عمل کا دروازہ بند ہو چکا ہے. نہ اپنے لیے کار ثواب نہ کار عذاب. ہاں ایک فلسفہ ہے ثواب جاریہ اور عذاب جاریہ کا، جسے آپ بخوبی جانتے ہیں، مجھے اس طرف نہیں جانا چاہتا. جو مر چکا ہے نہ وہ اپنے لیے واجب کر سکتا ہے نہ حرام. جو احکام ہے قرآن میں، تو یہ احکام تو زندہ انسانوں کے لیے ہیں. اب سمجھیے ذرا سا اس بات کو بھی کہ مرنے والے کو اس تلاوت قرآن سے جو ہم آ کے کرتے ہیں فرش عزا پر مجلس ایصال ثواب میں، اس کا فائدہ کیوں ملتا ہے؟ اس کا جواب عرض کر دوں آپ کی خدمت میں. اور بھی بزرگ علماء مجھ سے زیادہ اہم جوابات دے سکتے ہیں. اپنے علم ناقص کی بنیاد پہ جو بات میں کہہ سکتا ہوں وہ یہ، جس کے لیے قرآن ہے ہی نہیں امر و نہیں کے اعتبار سے، اسے اس قرآن کی تلاوت سے ثواب کیسے ملتا ہے؟ ہم جانتے ہیں مرنے والے کے لیے ابھی ایصال ثواب کرتے ہیں، اسے کتنا ثواب ملتا ہے اس کا کوئی حساب نہیں لگا سکتا. مگر یہ فلسفہ کیا ہے ایصال ثواب کا؟ سمجھ لیجئے اس بات کو. فلسفہ یہ ہے کہ جو قرآن میں کہا جا رہا ہے اب اس سے تعلق مرنے والے کا تو ہے ہی نہیں. یہ جو ہم نے آ کے قرآن پڑھا تو نہ تو فرش بچھایا مرنے والے نے، نہ ہمیں بلایا مرنے والے نے، نہ قرآن یہاں لا کے رکھے مرنے والے نے. پھر اس تلاوت کا فائدہ اسے کیسے ہوتا ہے؟ ثواب کیسے ملتا ہے؟ یہاں سے لے کے وہاں تک نوجوان خاص طور سے سن لیں گے. پھر یہ فائدہ اسے کیسے ملتا ہے؟ ثواب کیسے ملتا ہے؟ عرض کروں آپ کی خدمت میں. اسے ثواب نہ تو خود پڑھنے کا ملتا ہے نہ اہتمام کرنے کا ملتا ہے. ثواب اس لیے ملتا ہے کہ آج وہ اس بات کی وجہ بنا کہ اس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے اپنے دستور حیات کو کھول کے پڑھا، اپنے قانون زندگی کو کھول کے پڑھا.
اب رحمت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ جتنا ثواب پڑھنے والوں کو ملے اس سے کہیں زیادہ ثواب اسے دیا جائے جو آج وجہ بنا ہے. ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. قرآن ہمارے آج پڑھنے کی وجہ وہ مرحوم بنے جن کے ایصال ثواب کے لیے مجلس برپا ہو گئی ہے. قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، زندہ انسان. قرآن ہم سے کہہ رہا ہے ایسا کرو ایسا نہ کرو، ایسے جیو ایسے نہ جیو، برتاؤ ایسے کرو ایسے نہ کرو. ہم چونکہ زندہ انسان قرآن پڑھ رہے ہیں، ہدایت لے رہے ہیں، جتنا ثواب ہم پڑھنے والوں کو ملے اس سے زیادہ اسے اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے دیا جائے، جس کی وجہ سے آج ہم نے قرآن سنا. یہ قرآن جو ہم مجلس شروع ہونے سے پہلے پڑھتے ہیں وہ قرآن صامت ہے، اور یہ ذکر جو اب ہو رہا ہے یہ قرآن ناطق کا ذکر ہے. ذکر اہل بیت ہوتا ہے ممبر سے یا نہیں؟ اب رحمت دونوں ہیں. کردار اہل بیت بھی ہمارے لیے نمونہ عمل. تو ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تب بھی کردار سازی کی بات ہوتی ہے، کردار اہل بیت کو سنتے ہیں تب بھی کردار سازی کی بات ہوتی ہے. ایک باواز بلند صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. تو قرآن وہ کتاب ہے جو ہمیں سوچنے سمجھنے والا انسان دیکھنا چاہتی ہے. قرآن کتاب ہے اللہ کی، قانون حیات، دستور حیات. تقریب ذہن کے لیے ایک بات کہہ دوں. فلسفہ ثواب کیا ہے؟ ثواب ملتا ہے، ثواب کا انکار نہیں کیا جا سکتا، ثواب حاصل کرنا بھی چاہیے. دیکھیے ثواب وہ چیز ہے جو ہر عمل خیر پر، نیک عمل پر ملنے والی لازمی جزا ہے. لازمی ملنا ہی ملنا ہے. جب بھی کوئی اچھا کام آپ کریں گے ثواب ہر حال میں ملے گا. اب چاہے وہ تلاوت قرآن ہو، چاہے راستے سے پتھر ہٹا دینا ہو، ہر اچھے کام پر ملنے والی لازمی جزا کا نام ہے ثواب. گورنمنٹ آف انڈیا اپنے تمام شہریوں پر یا کوئی بھی ملک یہ بات نافذ کر دے، لازم کر دے کہ ہمارے دیش کا ہر ناگرک جو بھی ہے شہری، اس پہ فرض یہ ہے کہ وہ دیش کے قانون کی کتاب کو خرید کے اپنے گھر میں رکھے اور روز پڑھے اس کو. چونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مملکت میں، ملک میں رہنے کے قوانین سے ہمارا شہری اچھی طرح واقف ہو. ٹھیک ہے، گورنمنٹ نے لاگو کر دیا، ہر آدمی قانون کی کتاب خرید کے لائے، دیش میں رہنے کے رول قانون اسے معلوم ہو. اب چونکہ اعلان اتنا بڑا ہے تو وہ شوق دلانے کے لیے یہ بات بھی کہہ دے سرکار کہ صاحب دیکھیں جو بھی ہر روز پڑھے گا اس کے اکاؤنٹ میں ہم 10 روپے ٹرانسفر کریں گے. ٹھیک ہے صاحب، جو بھی یہ قانون کی کتاب پڑھے گا اس کے اکاؤنٹ میں ہم 10 روپے ٹرانسفر کریں گے. تو سرکار چاہتی کیا ہے؟ سرکار یہ چاہتی ہے کہ یہ دیش کے قانون کو پڑھ کے اچھا شہری بنے، جسے قوانین کا علم ہو، دیش میں رہنے کا طریقہ پتہ ہو. 10 روپے دینا مقصد نہیں ہے، صرف مقصد ہے اچھا شہری بنانا. 10 روپے شوق دلانے کے لیے ہے کہ اگر کسی کی طبیعت نہ کر رہی ہو تو وہ کم از کم یہ دیکھے کہ فائدہ مادی بھی ہے. قرآن بھی ثواب کے لیے نہیں ہے محض، قرآن کردار سازی کے لیے ہے. ثواب اس لیے رکھا کہ تاکہ تم قرآن کی طرف راغب ہو جاؤ. اب اگر کوئی آدمی ایسا ہو کہ جو دیش کے قانون کی کتاب بس اس لیے اٹھایا کرے کہ اس کے اکاؤنٹ میں 10 روپے آ جائیں. ایک وہ ہے کہ جو اس لیے پڑھ رہا ہے کہ مجھے ملک میں رہنے کے طریقے پتہ ہوں، ایک صرف 10 روپے کے لیے پڑھ رہا ہے. تو انصاف سے بتائیے فائدے میں کون ہے؟ جو پڑھ رہا ہے نالج کے لیے اسے ڈبل فائدہ ہے، اسے دیش میں رہنے کے قانون بھی معلوم ہوں گے، 10 روپے بھی ملیں گے. اور جو محض 10 روپے کے لیے پڑھے گا اسے کچھ نہیں پتا چلے گا، علم نہ نالج، ہاں 10 روپے پکے ہیں اس کے. قرآن ثواب کے لیے محض نہ پڑھیے، قرآن سمجھنے کے لیے پڑھنا چاہیے. اور اب ایک بات کہہ دوں میں یہاں پر ٹھہر کر،
کہ جو مزاج قرآن ہے وہی مزاج اہل بیت ہے. بلا خوف تردید یہ بات کہہ رہا ہوں میں. جو مزاج قرآن ہے وہی مزاج اہل بیت ہے. یعنی جس طرح قرآن اپنے پڑھنے والے کو بے شعور نہیں دیکھنا چاہتا، اسی طرح اہل بیت بھی اپنے چاہنے والوں کو بے شعور نہیں دیکھنا چاہتا. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. مزاج اہل بیت وہی ہے جو مزاج، کیونکہ وہ قرآن صامت ہے، یہ قرآن ناطق ہے. آل محمد کا مزاج بھی یہی ہے. اس لیے آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اہل بیت اطہار نے کسی بھی دور میں ایسے لوگوں کو سینے سے نہیں لگایا جو بے شعور تھے. جاہلوں کی بھیڑ نہیں لگائی اہل بیت نے. انہوں نے سینے سے لگایا تو صاحبان معرفت کو، صاحبان شعور کو، علم رکھنے والوں کو، عقل رکھنے والوں کو، معرفت رکھنے والوں کو. خاصہ ہے اہل بیت کے کردار کا. آل محمد کوئی دنیاوی لیڈر اور نیتاؤں کی طرح نہیں تھے صاحب. دنیاوی لیڈروں کو بھیڑ چاہیے ہوتی ہے نا. الیکشن کا دور گزرا ہے آپ کے یہاں، آپ جانتے ہیں اچھی طرح. دنیاوی لیڈروں کو بھیڑ چاہیے، عقل ہو یا نہ ہو. آپ 200 روپے میں مزدوروں کو اٹھا لائیے، بھیڑ ہونی چاہیے. آل محمد کو بھیڑ نہیں چاہیے، صاحبان معرفت چاہیے. یہ اصول ہے آل محمد کا. جو مزاج قرآن ہے وہی مزاج اہل بیت ہے. توجہ فرمائیے گا. اسی لیے بھیڑ اگر آنا چاہتی تو بہت ہو سکتی تھی اہل بیت کے دروازے پر، مگر بھیڑ کو گلے نہیں لگایا. اہل بیت نے اگر گلے لگایا تو سلمان فارسی جیسوں کو، گلے لگایا تو ابو ذر غفاری جیسوں کو، گلے لگایا تو عمار یاسر جیسوں کو، گلے لگایا تو میثم تمار اور قمبر جیسوں کو. ہر ایرے غیرے کو اہل بیت نے اپنے گلے نہیں لگایا. آپ جانتے ہیں یہ جو ایک بات کہی جاتی ہے اور دیکھی گئی ہے ابتدائے تاریخ سے اب تک، آل محمد کے ہر دور میں چاہنے والے کم کیوں رہے اور اہل بیت سے دور رہنے والوں کی تعداد زیادہ ہر دور میں کیوں رہی؟ ایک بڑا سوال ہے نا. اس پہ کبھی افسوس نہ کریے گا. آل محمد کے چاہنے والے ہر زمانے میں کم کیوں رہے؟ ان کی ڈیوڑی سے دور رہنے والے زیادہ کیوں رہے؟ اس کا فلسفہ یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ زمانے نے اہل بیت کے دروازے پہ آنا نہیں چاہا. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ دنیا نے اہل بیت کے دروازے پہ نہیں آنا چاہا. ارے عزیزوں، ہم یہ بات مان ہی نہیں سکتے کہ زمانے نے نہ آنا چاہا ہو. جب جاہلوں کے دروازے پہ بھیڑ ہو سکتی ہے تو کیا باب مدینۃ العلم پر بھیڑ نہ ہوگی؟ آنے والے بہت آئے، مگر ہر ایرے غیرے کو اہل بیت نے سینے سے نہیں لگایا. انہوں نے سینے سے لگایا تو صاحبان معرفت کو. سلمان جو ایمان کے 10 درجوں پہ فائز ہے، جو السلمان منا اہل البیت کی سند حاصل کر لے جائے بلندی کردار میں. ابو ذر غفاری جو ایمان کے 9 درجوں پہ فائز ہے، عمار یاسر، مالک اشتر جیسوں کو گلے لگائے. آل محمد کا کردار یہ ہے. دیکھیے، متعجب نہ ہوئیے گا اس بات پر کہ آنے والوں نے تو آنا چاہا، ہر کسی کو اہل بیت نے سینے سے نہیں لگایا. میں بات کو ذرا واضح کر دوں تاکہ ذہن میں اشکال نہ رہ جائے آپ کی. دیکھیے، یہ روایت ایک نہیں کئی معصومین کے بارے میں ملتی ہے. کئی معصومین کے بارے میں. جیسے آج ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں قافلے بنا کر، کربلا معلیٰ، نجف اشرف، مشہد مقدس، مدینہ منورہ. زیارت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زیارت کا مطلب ہے ملاقات امام کو جانا، معصوم سے ملاقات کو جانا. کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم جب زیارت کو جاتے ہیں تو امام معصوم سے ملاقات کو جاتے ہیں، اور ہمارے عقیدے کے اعتبار سے امام کی حیات ظاہری اور باطنی میں کوئی فرق نہیں. ہم جو جاتے ہیں امام کی ملاقات کو جاتے ہیں. اسی لیے حرم ہائے معصومین میں یہ جملے آپ دہراتے ہیں جا کے، اشہد انکا تشہد مقامی و ترد سلامی
وَتَسْمَعُ کلامی، میرے مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اپنی بارگاہ میں میرے آنے کو دیکھ رہے ہیں، مولا آپ میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں، مولا آپ مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا دیکھ رہے ہیں۔ عقیدہ ہے نا؟ تو جس طرح آج ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں، اسی طرح معصومین کی حیات ظاہری میں بھی چاہنے والے امام کی زیارت کو آیا کرتے تھے۔ تاریخ میں اس کا ذکر ہے، مطالعہ فرما سکتے ہیں آپ حضرت، بڑے واقعات ہیں اس کے، علماء تشریف فرمائیں ان کی موجود۔ چونکہ واقعہ ایک امام کا نہیں ہے، کئی معصومین کا ہے، اس لیے خاص نام نہیں لوں گا۔ مثلا قافلہ آ رہا ہے خراسان سے مدینہ، اس زمانے کا سفر جو مہینوں میں پورا ہوتا ہے۔ یمن سے قافلہ آ رہا ہے، بصرہ سے قافلہ آ رہا ہے امام کے در دولت پہ مدینے میں۔ اب سوچئے اتنا لمبا سفر کر کے جو قافلہ آ رہا ہے وہ دروازے پہ پہنچتا ہے امام کا۔ میں بڑے سوچ سمجھ کے اور احتیاط سے ایک جملہ صرف کر رہا ہوں یہاں پر، اور وہ یہ ہے کہ شیعیت یعنی اہل بیت کا ہونا اتنی بڑی چیز کا نام ہے کہ جس کے سلسلے میں ائمہ معصومین نے ظاہری مروت کا بھی خیال نہیں کیا۔ ظاہری مروت کا لفظ آپ ذرا سا ذہن میں محفوظ کر لیجئے گا، وہ خلق عظیم پہ فائز ہیں، اہل بیت اخلاق کا پیکر ہیں، مگر شیعیت کا دعویٰ اتنی بڑی چیز ہے جس کے بارے میں انہوں نے ظاہری مروت کا بھی خیال نہیں۔ مروت اخلاقیات میں آتی ہے نا، ظاہری مروت کا میں لفظ کو سنبھل کے استعمال کر رہا ہوں۔ کیسے؟ لمبا سفر کر کے ایک قافلہ امام کے در دولت پہ آتا ہے، دق الباب کرتا ہے، امام وقت دروازہ کھولتے ہیں۔ کئی معصومین کے بارے میں روایت ہے، سامنے کیا دیکھا؟ ایک قافلہ ہے جو دروازے کے باہر کھڑا ہے، امام کے در دولت کے باہر ایک قافلہ ہے، گرد سفر میں اٹے ہوئے لوگ لمبا سفر کر کے آئے۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، جو آپ کا اور ہمارا آج ادب ہے وہی ان کا تھا، سب نے یک زبان ہو کے کہا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ امام نے جواب سلام دیا، جواب سلام کے ساتھ پوچھا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا مولا مثلا ہم خراسان سے آئے ہیں، یمن سے آئے ہیں۔ ہو کون؟ آنے والوں نے کہا مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں۔ مروت ظاہری کا تقاضا ہے کہ اتنے تھکے ہوئے قافلے کو پہلے اندر بلائیں، پذیرائی کریں، پھر احوال پرسی کریں، مگر چونکہ دروازے پہ ہی اتنی بڑی بات کہہ دی ہے، ہم آپ کے شیعہ ہیں۔ روایت کہتی ہے امام نے وہی کھڑے کھڑے دروازے پر ایک ایک کا چہرہ دیکھا اور پھر کہا یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ہمارے شیعہ ہو، ہم نے تم میں سے ایک ایک کا چہرہ دیکھ لیا ہے، کسی کے چہرے پر ہمارے شیعہ ہونے کی علامت نظر نہیں آتی۔ تم یہ کہو کہ ہمارے محب ہو، ہم سے محبت کرتے ہو، شیعیت کا دعویٰ آسان نہیں ہے۔ میں نے کہا مروت ظاہری سے بھی امام نے کام نہیں لیا، وہی دروازے پہ کہہ دیا اپنے آپ کو ہمارا شیعہ نہ کہو، اس لیے کہ شیعیت بہت بڑی چیز کا نام ہے، شیعیت آسان دعویٰ نہیں ہے، زبانیں کٹتی ہیں، گھر لٹتے ہیں، جاگیریں چھنتی ہیں، علی مرتضیٰ کا عشق مہنگے دام ملتا ہے۔ شیعیت کا دعویٰ آسان نہیں ہے صاحب۔ من احبنا اہل البیت فلیستعد للفقر جلبابا، جو ہم آل محمد کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے اسے مشکلات سے لڑنے کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ شیعیت آسان نہیں ہے، اس لیے آسان نہیں ہے شیعیت کہ جب شیعیت کسی کے اندر آتی ہے تو اپنے ساتھ ذمہ داریاں لے کے آتی ہے، فریضے لے کے آتی ہے، بیداری لے کے آتی ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا جذبہ لے کے آتی ہے۔ اسی لیے شیعیت کسی گوشے میں بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے، وقت کے یزیدوں کے خلاف آواز اٹھانے کا نام ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔
توجہ فرما رہے ہیں، شیعیت صرف زبانی لقلقہ زبانی کا نام تھوڑا یہ شیعہ ہونا. ہمارے چاہنے والوں کی طرف مصائب کا سیلاب اس سے بھی زیادہ تیزی سے آتا ہے جتنی تیزی سے ایک بلند و بالا چٹان سے پانی کا جھرنا بہتا. ایک اونچائی سے بہنے والا پانی کا آبشار جھرنا، اس کی رفتار پتہ ہے آپ کو کتنی تیز پانی نیچے آتا ہے. امام کہتے ہیں ہمارے چاہنے والوں کی طرف مصائب کا سیلاب اس سے کہیں زیادہ تیزی سے آتا ہے. شیعت دعوے داری کا نام تھوڑی ہے، شیعت تو عمل اور کردار کا نام ہے. یہی وجہ ہے کہ سماج میں جب تک ایک شیعہ زندہ ہوتا ہے یزیدیت چین کی نیند نہیں سو پاتی ہے. شیعت ظلم سے مقابلے کا نام ہے، شیعت ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانے کا نام ہے. شیعہ ظلم پہ خاموش نہیں رہ سکتا. یہی وجہ ہے کہ بغداد کی ان دیواروں سے لے کر جب سادات اور محبان آل محمد کے خون کے گاروں سے دیواریں تعمیر کی جا رہی تھیں، عصر حاضر کے بحرین، سیریا اور عراق تک کسی قوم کی کٹتی ہوئی گردنیں یہ بتا رہی ہے کہ شیعیت فریضوں کا نام ہے، خاموشی کا نام نہیں. دنیائے ظلم نے سارا زور لگا لیا جس قوم کو مٹانے کے لیے. آپ جانتے ہیں میں اپنے جوانوں سے یہ بات ضرور کہوں گا اس منبر سے کہ وہ نوجوان جو مجلس میں بھی آتا ہو اور اپنے زمانے کے حالات سے غافل بھی ہو، وہ نہ فرش عزا کا حق ادا کر سکتا ہے نہ حسینیت کا حق ادا کر سکتا ہے. اس لیے جاگتے رہیے، بیدار رہیے، اپنے ذہن کو کھلا رکھیے، سوچنے سمجھنے والے بنیے. آپ جانتے ہیں داعش کسی معمولی آندھی کا نام نہیں تھا صاحب. داعش، ہم کیسے بھول جائیں اس ننھی سی بچی کو جس کا گلا سیریا کی سڑک پہ صرف اس لیے کاٹ دیا گیا کہ وہ محبان آل محمد کے گھرانے کی بچی. ایک ننھے سے بچے کے جسم کو چیر کر کھوٹی سے لٹکا دیا گیا جس کا خون زمین تک بہہ رہا تھا. کیا نہیں ہوا ہے سیریا اور عراق میں اس متمدن دور میں، ماڈرن زمانے میں، جہاں ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ایکٹیو ہیں، جہاں انسانی حقوق کے علمبردار ہر طرف چلاتے پھر رہے ہیں، ایک قوم کا لہو اتنی بے دردی سے بہایا گیا. الیکٹرک آروں سے انسانوں کی گردنیں کاٹی گئی. ہندے جگر خارہ کی نسلوں نے سینے چیر کر لاشوں سے دل نکال کے کیمروں کے سامنے چبائے ہیں. بربریت کی وہ داستانیں تحریر کی گئی ہیں جنہیں بیان نہیں کیا جا سکتا. اس متمدن دور میں وہ جرائم سیریا اور عراق میں کیا اس داعش نے کہ جو ہلاکو اور چنگیز خان کے دور میں نہیں ہوئے. ساری دنیا مہر بسکوت تھی، کہیں سے کوئی آواز نہیں اٹھ رہی تھی، مگر شیعیت نے مقابلہ کیا. داعش ایک دو دن کے لیے نہیں آئے تھے صاحب، یہ اسلامک اسٹیٹ کے نام سے تھے نا، سیریا اور عراق میں اسلامی حکومت بنانے آئے تھے. ان کا مقصد پورے میڈل ایسٹ کو تباہ کرنا تھا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں جن شہروں سے ان کا گزر ہوا ہے انہیں انہوں نے اس طرح سے تباہ کر دیا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اگلے 50 سال تک ان شہروں کی ویسی رونق واپس نہیں آ سکتی جیسے پر رونق شہر تھے. اگر کوئی حکومت کرنے آتا ہے تو وہ شہروں کو نہیں اجاڑتا. ان کا اصل مقصد عالم اسلام کو اجاڑنا تھا. ایک 1000 سال پرانی مسجدوں کو ڈائنامائٹ لگا کے اڑا دیا گیا سیریا اور عراق میں. اصحاب پیغمبر کی قبروں کو کھود دیا گیا. کیا نہیں ہوا ہے؟ ہماری خصوصیت یہ ہے محبان آل محمد کی، چونکہ عقل، شعور اور بصیرت والی قوم ہے، ہم باطل کو پہلے قدم پہ پہچان لیتے ہیں. وہی بات جو کئی سال بعد دوسروں کی سمجھ میں آتی ہے اسے ہم روز اول سمجھ لیتے ہیں. آج تو ہر مسلمان دیکھ سکتا ہے کہ یہ کن کے بنائے ہوئے تھے، کن کے بھیجے ہوئے تھے، کن کے سکھائے ہوئے تھے. آپ جانتے ہیں ہیلری کلنٹن کلیئرلی اپنی کتاب میں لکھتی ہے، ہارڈ چوائسز میں کھل کے لکھتی ہے آج کہ میں نے ایز اے وزیر خارجہ امریکہ کی 120 ملکوں کا سفر کیا تھا صرف داعش کو بنانے کے لیے.
انہیں امریکی اسلحہ دیا گیا، سعودیہ کا پیسہ دیا گیا، ظالم سرکاروں نے حمایت کی، پورا یورپ ان کے پیچھے کھڑا تھا۔ آپ سمجھتے ہیں اتنا لمبا پلان یوں ہی تباہ ہو گیا؟ 30 سال کے لیے اتارا گیا تھا، 30 سال کے لیے، مگر جنہوں نے بھیجا تھا آج وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ایسا کیسے ہوا کہ جنہیں 30 سال کے لیے اتارا تھا وہ 3 سال بھی نہ ٹک سکے۔ آخر ایسا کیا ہوا سیریا اور عراق میں کہ جنہیں 30 سال کے لیے بھیجا تھا انہیں ردی کاغذ کی طرح موڑ توڑ کر تاریخ کے کوڑے دان میں پھینک دیا گیا؟ جب انہوں نے اس پہ ریسرچ کی تو جواب خود بتا رہے ہیں، ہم سے غلطی یہ ہوئی سیریا اور عراق کے محاذ پر کہ پہلے ہی مرحلے میں ہم اس قوم سے جا ٹکرائے جو جینا بھی کربلا سے سیکھتی ہے، مرنا بھی کربلا سے سیکھتی ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ یہ داعش کا خاتمہ یوں ہی نہیں ہو گیا، جس سے حکومتیں لرز رہی تھیں، سرکاریں کانپ رہی تھی جن کی طاقت کے آگے، جنہوں نے چند گھنٹوں میں 70% سیریا اور عراق کی زمینوں کو قبضے میں لے لیا تھا، اور آخری معرکہ آتے آتے درگت یہ ہو گئی۔ اس لیے یہ وہ قوم نہیں ہے جو فرش عزا سے یوں ہی جذباتی بنتی ہو، نہیں، ہمیں عزت کی زندگی کا، بلندی کردار کا سبق اس فرش عزا پہ سنایا جاتا ہے، اور اس شجاعت کا استعمال کہاں کرنا ہے اس کے لیے ہماری نظریں امام وقت یا نائب امام کے لبوں کی طرف ہوتی ہیں۔ نظام مرجعیت کی اہمیت کو سمجھو جوانوں، آپ اس قوم کا حصہ نہیں ہیں کہ جس کا ملا کسی بھی مسجد پہ چڑھ کے الجہاد الجہاد کہہ دے۔ جذبات کی پرورش یہاں ہوتی ہے، اظہار کے لیے انتظار ہوتا ہے حکم امام کا یا نائب امام کا۔ اللہ اکبر! سیریا میں جیسے ہی ان بدبختوں نے قدم رکھے عراق کی سرزمین پر، آپ کو یاد ہے آخری مارکے تک آتے آتے جس مجتہد فقیہ سید علی سیستانی نے 2003 سے لے کر 2013 تک عراقی جوانوں کو چپ بیٹھنے کا حکم دیا تھا، پلٹوار نہیں کرنا ہے سیریا اور عراق میں، 10 سال جس نے خاموش بیٹھنے کو کہا، کیوں؟ اس لیے کہ امریکہ کا منصوبہ تھا عراق کو 3 ٹکڑوں میں بانٹنا، ایک حصہ کردوں کو دینا، ایک سنیوں کو دینا، ایک شیعوں کو دینا۔ اتنا بڑا عراق ٹکڑوں میں بٹ کے قطرہ قطرہ ہو کے قطر جیسا بن جائے، جس کے پاس ہمت ہو، نہ طاقت ہو، نہ فوج ہو، نہ اسلحہ ہو۔ منصوبہ یہ تھا اصل میں۔ مجتہد فقیہ کی نظریں دیکھ رہی تھی کہ ظالم کا منصوبہ کامیاب ہو جائے گا، وگرنہ 70% قوم کا خون بہایا گیا سیریا اور عراق میں، ہم نے پلٹوار نہیں کیا۔ مگر جب داعش نے قدم رکھے، اسی مجتہد نے جس نے امریکہ کے مقابلے میں 10 سال خاموش بیٹھنے کو کہا، داعش کے آنے کے بعد نہ مہینہ بھر انتظار کیا، نہ ہفتے بھر انتظار کیا، نہ 2 گھنٹے انتظار کیا، جیسے ہی آئے موصل پہ قبضہ کیا، فوراً فقیہ کا حکم آیا، آج سے ہر عراقی جوان پہ فرض ہے کہ وہ سر سے کفن باندھ کر نکل جائے اور اس زمین سے ان کو ختم کرے۔ اور لکھا کہ یہ داعش کے درندے سیریا آ تو گئے ہیں، مگر جوانوں اب ان میں سے کوئی زندہ واپس نہ جائے۔ ادھر حکم آیا مرجعیت کا، ادھر جوانوں نے میدان میں قدم رکھا۔ جن کی حکومت لمبی چلنے والی تھی، معرکہ ایسے سمٹ گیا کہ سیریا کے اور موصل کی آخری لڑائی کے منظر یہ تھے، آخری لڑائی کے منظر یہ تھے کہ ان ظالموں کو، درندوں کو، جنہوں نے بچوں کو ذبح کیا، بھاگنے کے راستے نہیں مل رہے تھے۔ وہ ویڈیوز ہیں اب بھی یوٹیوب وغیرہ پر۔ آخری لڑائی جب ہو رہی تھی مرجع وقت کے حکم پر، جنہیں بھاگنے کے راستے نہیں مل رہے تھے، حسینی جوانوں نے موصل اور تکریت کے چاروں طرف پہرہ بندی کر رکھی تھی، شہر سے کوئی باہر نہیں جا سکتا تھا،
بھاگنا چاہ رہے تھے مگر راستے نہیں مل رہے تھے۔ عراقی جوانوں نے جو محفوظ گلیارہ دیا تھا عورتوں اور بچوں کو شہر سے نکالنے کے لیے، تو یہ اب سب ذکر موجود ہے، ثبوت موجود ہے۔ انہی عورتوں کے بیچ یہی داعش کے درندے برقعے اوڑھ اوڑھ کے نکل رہے تھے، برقعے اوڑھ اوڑھ کے نکل رہے تھے جان بچانے کے لیے۔ حسینیت جب قدم رکھتی ہے میدان میں، یزیدیت کو راہ فرار نہیں ملتی۔ برقعے اوڑھ اوڑھ کے جا رہے تھے یہی سنگ دل جلاد، جنہوں نے بچوں کو ذبح کرتے ہوئے جن کے ہاتھ نہیں کانپے تھے، جان بچانے کے لیے برقعے اوڑھ اوڑھ کے بھاگ رہے تھے موصل کے آخری لڑائی کے مرحلے میں۔ اچھا صاحب، یہ تک دیکھیں گے آپ ویڈیوز میں کہ اسی چہرے پر جس پہ جھاڑی جیسی داڑھی تھی اب بالکل کلین شیو، جب ان کے پردے ہٹائے گئے، چہرے سے برقعے ہٹائے گئے، تو کچھ کے تو باقاعدہ لپسٹک پاؤڈر تک لگا ہوا تھا۔ جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے عورتوں کے بیچ چھپ کر۔ یہ داستان سرائی نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے جو ابھی گزری ہے۔ ہم غافل رہے ہوں بات الگ ہے، مگر جب بھاگ رہے تھے تو آخری مرحلے میں یہ دیکھا گیا کہ جان بچانے کے لیے عورتوں کے بیچ اپنے آپ کو، اب ظاہر سی بات ہے عراقی جوان انہیں پکڑ کیسے لیتے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ برقعے تو اوڑھ لیے، مگر جو مرد ہوں نہ عورت ہوں، ان کی چال پہچاننا تو سب کے لیے آسان ہوتا ہے نا۔ تو عراقی جوان انہیں پکڑ لیتے تھے، جب چہرے سے نقاب ہٹتی تھی تو دیکھتے تھے ارے یہ تو وہ ہیں لپسٹک پاؤڈر میں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان ظالموں سے کہ تم سیریا اور عراق کے محاذ سے بھاگے، تمہارے بھاگنے پہ ہمیں کوئی تعجب نہیں، اس لیے کہ میدانوں سے بھاگنا تو تمہاری میراث ہے، مگر یہ لپسٹک پاؤڈر لگا کے بھاگنے کا ہنر کہاں سے سیکھا؟ یہ قابل غور ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد آل محمد۔ آج قوم جس مرحلے پہ کھڑی ہے، ضرورت ہے بیداری کی۔ ہر آدمی اپنے نفس میں غور کرے، اس فرش عزا پہ بار بار کیوں بلایا جاتا ہے، کیوں آنے کا موقع دیا جاتا ہے؟ یہ کوئی رسم کی ادائیگی تھوڑی ہے، مجلس عزا کوئی رسم و رواج نہیں ہے۔ کتنے علماء آپ سے بار بار یہ بات کہتے ہیں، رسم و رواج نہیں ہے یہ اس لیے ہے کہ نفس میں جو کمیاں ہوں مجلس میں آتے جاؤ، نفس کی کمیوں کو دور کرتے جاؤ، اور ہر مجلس کے بعد ایک قدم کردار اہل بیت سے قریب ہوتے چلے جاؤ۔ ہدف یہ ہے مجلس عزا کا، کردار سازی۔ جس طرح قرآن ہمارے کردار کو بلند دیکھنا چاہتا ہے، ویسے ہی اہل بیت ہمارے کردار کو بلند دیکھنا چاہتا ہے۔ آل محمد علیہ السلام کی مظلومیت کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ زمانے نے ان کی عظمت کو نہیں پہچانا، ان کی منزلت کو نہیں پہچانا۔ الفضل ما شہدت بہ لادا، سچی فضیلت وہی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دے۔ امیر المومنین نے نہج بلاغہ میں فرمایا، جتنا قصیدہ علی کے کردار کا علی کے دشمنوں نے پڑھا ہے اتنا کسی نے نہیں پڑھا۔ وہ جانتے تھے ہمارا مقابلہ علی سے ہے۔ میں نے اپنی پوری گفتگو کا حصہ چھوڑ دیا ہے، اور یہ سمجھ لیجئے کہ جتنا ان کو علی سے مقابلہ درپیش تھا، انہیں پتا تھا کہ علی سے مقابلے کا راستہ کیا ہے۔ اسی لیے انہوں نے انتہائی کوڑ مغز، تاریک ذہن اور ہٹ دھرم نسلوں کو پروان چڑھایا۔ وہی نسلیں جو ایک زمانے میں ماؤں کی گود میں تھی، انہیں شام کو کھلونے پہنچائے جاتے تھے، رات میں بستر سے چرا لیے جاتے تھے۔ بچہ جب تڑپ کے کہتا تھا میرا کھلونا کہاں ہے، تو کہتے تھے ہم کیا کریں، ہم نے تو بڑی حفاظت کری تھی، مگر علی رات کو آئے تھے چرا کے لے گئے۔ یہ نسلیں جوان ہو گئیں اسی جہالت میں، انہوں نے کبھی عقل کا دروازہ کھول کے یہ نہیں سوچا کہ علی تو زندگی بھر کبھی شام آئے ہی نہیں۔ انہی نسلوں کو صفین میں لایا گیا، انہی نسلوں کو نہروان میں لایا گیا، انہی نسلوں کو کربلا میں لایا گیا۔ کربلا میں انہی نسلوں کو لایا گیا۔ انہیں پتا ہے کہ اہل بیت سے مقابلہ صرف جاہلوں کے ذریعے کیا جا سکتا ہے، کوڑ مغزوں کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔
ہٹ دھرموں کے ذریعے کیا جا سکے۔ اپنے وزیر خاص عمرو عاص سے ایک دن امیر شام نے یہ سوال کیا تھا، میں گفتگو تمام کر رہا ہوں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ کہا عمرو عاص یہ بتا، عمرو عاص کو تو آپ جانتے ہیں، داہیت العرب، عرب کا چالاک ترین آدمی، علی کا دشمن نمبر 1، یہ دونوں شخصیتیں۔ کہتا ہے کہ عمرو عاص کیا تو کائنات میں کسی ایسی چیز کو بھی جانتا ہے جس کی کاٹ علی کی ذوالفقار سے زیادہ تیز ہو؟ تو عمرو عاص نے کہا ہاں امیر شام، یوں تو کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے جس کی کاٹ علی کی ذوالفقار سے زیادہ تیز ہو، مگر ایک چیز ہے جس کی دھار علی کی شمشیر سے زیادہ تیز ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا وہ لوگوں کی جہالت، ہٹ دھرمی، بے شعوری۔ اور آپ کے سامنے اگر صفین کا واقعہ ہے تو آپ جانتے ہیں 6 مہینے جو جنگ علی نے لڑی، اور علی کے سپہ سالار مالک اشتر نخعی نے اور حسنین کریمین اور ابو الفضل عباس 6 مہینے جس جنگ کے لیے محنت کی گئی، وہ جنگ علی کیوں نہیں جیت سکے؟ اس لیے کہ دشمن کو پتا تھا علی کی فوج میں ایک جاہلوں کا ایسا ٹولہ ہے جن کی جہالت کے ذریعے ہم علی کی محنتوں کو روک سکتے ہیں۔ اور وہ ایک الگ موضوع ہے جو صاحبان فہم ہے، جن تک بات پہنچ گئی شکر خدا، میں وگرنہ کبھی تفصیل سے زندگی سلامت رہی عرض کروں گا۔ قرآن نیزوں پہ اٹھا دیے گئے، علی نے کہا دھوکے میں مت آنا، جنگ جیت رہے ہو، حملہ کرو، جنگ کا فیصلہ کر دو۔ یہ جاہل علی کے سامنے آ گئے، یا علی کیا کہہ رہے ہیں؟ سامنے قرآن ہے، آپ کیا ہمیں قرآن سے لڑانا چاہتے ہیں؟ مولا نے کہا میں قرآن سے نہیں لڑا رہا ہوں، میں دشمن کی چال کو ناکام بنانا چاہتا ہوں۔ اگر انہیں علی کی ولایت کا ذرہ برابر بھی شعور ہوتا تو انہیں اتنا تو پتا ہوتا کہ جو نیزوں پہ بلند ہے وہ قرآن صامت ہے، علی تو خود بولتا ہوا قرآن ہے۔ وہ اس وقت علی کی سنتے اگر علی کی معرفت ہوتی، مگر کہا یا علی کیا آپ ہمیں قرآن سے لڑانا چاہتے ہیں؟ کہا علی نے تم ہٹ جاؤ احمقوں جاہلوں، تم میدان سے ہٹ جاؤ، مالک کو جنگ کا فیصلہ کرنے دو۔ کہا نا 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 یا علی، نہ جنگ لڑیں گے نہ مالک کو لڑنے دیں گے، مالک کو واپس بلائیے ورنہ ہم آپ پر حملہ کر دیں گے۔ یہ ہے وہ چیز جس کو دشمن جانتا تھا کہ آل محمد کے مقابلے کے لیے ضرورت ہے جاہلوں کی، ہٹ دھرموں اور احمقوں کی۔ مظلوم کربلا حسین ابن علی میدان کربلا میں بار بار میدان میں آئے، بار بار میدان میں آئے، آ کے ان ظالموں کے سامنے خطبے دیے، حجت تمام کی، دلوں پہ اثر نہیں ہوا کہ تمہارے پیٹ لقمہ حرام سے بھرے۔ پھر حسین نے آخر یہ پوچھ لیا کہ میرا قصور کیا ہے، میری خطا کیا ہے، تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ عزیزوں توجہ فرما رہے ہیں، تم مجھے کیوں قتل کرنا؟ کیا میں نے دین کو بدلا ہے، سنت رسول کو بدلا ہے، قانون شریعت کو بدلا ہے؟ کہ یا حسین ابن علی آپ کی کوئی خطا نہیں، آپ کا کوئی قصور نہیں، کیوں مارنا چاہتے ہو؟ آخر کہا بغضاً لأبیک، ہم آپ کو آپ کے باپ کی عداوت میں مارنا چاہتے۔ کیسی عداوت تھی علی سے، کیسی دشمنی کے بیج تھے دلوں میں علی سے کہ حسین کو 3 دن کا پیاسا میدان کربلا میں اس طرح تڑپا تڑپا کے قتل کیا گیا۔ اجرکم اللہ۔ ایک عاشق حسین کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ماتمدار سید الشہداء کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ایصال ثواب ہو جائے، مصائب کے چند فقرے۔ میں نے کہا 3 دن کا پیاسا، یہ اصطلاحاً ہم کہتے ہیں، مگر سچائی یہ ہے کہ حسین کے بچے 3 دن کے پیاسے تھے کربلا میں، آقا خود کب سے پیاسے تھے تاریخ کربلا اس بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ کربلا کی تاریخ کو یہ خبر نہیں ہے کہ خود حسین کب سے پیاسے تھے۔ ہاں بچے 3 دن کے پیاسے تھے، اس لیے کہ پانی کے آخری قطرے 7 محرم کو ختم ہوئے نا۔ آپ کا بھی طریقہ یہی ہے نا عزاداروں، جب پانی ختم ہو رہا ہو تو بچوں کو پلاتے ہیں، بڑے خود نہیں پیتے۔
تو 7 محرم کو پانی بچوں کے لیے ختم ہوا تھا. آقا خود کب سے پیاسے تھے اس کے بارے میں تاریخ کربلا خاموش ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حسین کے بچے خود بھی پیاسے تھے مگر بابا کی پیاس کا بھی بڑا احساس تھا. وہ سکینہ جو 3 رات سے کہہ رہی تھی العطش ہائے پیاس، اس سکینہ کو یہ بھی احساس تھا کہ میرا بابا کتنا پیاسا ہے. اس لیے کہ باپ کی مصیبتوں کو اولاد سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا. حسین کا علی اکبر بھی پیاسا تھا مگر یہ اندازہ تھا کہ بابا کتنے پیاسے ہیں. سید سجاد خود بھی پیاسے تھے مگر یہ جانتے تھے بابا کتنے پیاسے ہیں. 18 سال کا جوان بیٹا حسین کا مقتل سے واپس آیا. آقا نے کہا اکبر میرے لال کیوں لوٹ آئے؟ کہا بابا میں نے بہت دیر جنگ کی ہے بابا، اگر مجھے تھوڑا سا پانی مل جائے تو ان ظالموں کو بتاؤں میرے دادا کی شجاعت کسے کہتے. تو حسین نے کہا اکبر میرے لال آپ کو تو پتا ہے خیموں میں پانی نہیں ہے. کہا ہاں بابا مجھے پتا ہے خیموں میں پانی نہیں. کہا بیٹا جب پتا ہے تو کیوں چلے آئے؟ اب جو اکبر نے بات کہی مجھے نہیں پتا حسین کے دل پہ کیا گزری. کہا بابا مجھے پتا ہے. کہا لال جب پتا ہے تو کیوں چلے آئے؟ کہا بابا یہ سوچ کے آ گیا کہ آپ ساقی کوثر کے لال ہیں. مصلحت نہ تھی حسین اپنے جوان بیٹے کو جام کوثر سے سیراب کرتے. تڑپ کے کہا بیٹا پانی تو نہیں ہے، ایسا کرو اپنی زبان میرے دہن میں رکھ لو لاڈلے، ہو سکتا ہے کچھ ٹھنڈک محسوس ہو. جوان بیٹے نے جیسے ہی زبان رکھی دوسرے ہی لمحے تڑپ کے باہر کھینچ لی. کہا بابا آپ کی زبان میں تو مجھ سے زیادہ کانٹے پڑے ہیں بابا. اکبر جوان بیٹا ہے، پتا ہے بابا کتنے پیاسے. وہ بیٹا جو اسیر ہو کے شام و کوفہ کی طرف چلا گیا تھا 3 دن بعد اعجاز امامت سے سید سجاد کربلا آئے بابا کے لاشے کو دفن کیا. جب حسین کی قبر بنا دی تو عزاداروں مصیبتیں تو کربلا میں بہت گزری تھی مگر جوان بیٹے کو کچھ مصیبت کا احساس تھا. پتا ہے انگشت شہادت سے قبر حسین پہ سید سجاد نے بس اتنا لکھا ھذا قبر الحسین الذی قتلوہ عطشانا. یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا ذبح کیا گیا. عزادارہ نے مظلوم کربلا خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کہ مجلس تمام ہو رہی ہے. سکینہ 3 دن سے کہہ رہی ہے العطش ہائے پیاس ہائے پیاس. روایت کہتی ہے جب ذوالجناح دروازہ خیمہ پہ آیا خالی ذوالجناح خون میں نہایا ہوا مقتل کربلا سے واپس آیا تو روایت کہتی ہے سب سے پہلے خیمے سے جو نکلی وہ حسین کی یتیم سکینہ تھی. ننھی سی بچی باہر آئی. آنے کے بعد ذوالجناح کو دیکھا سواری آ گئی تھی سوار نہیں آیا تھا. ذوالجناح خون میں نہایا ہوا تیر بدن میں پیوستہ. پہلا 2 سوال کیے سکینہ نے ذوالجناح سے. شیخ عباس لکھتے ہیں سکینہ نے 2 سوال کیے. مجلس تمام ہو رہی ہے عزادارو حق گری ادا ہو جائے. سکینہ نے ذوالجناح سے 2 سوال کیے. پہلا سوال یا ذوالجناح من الذی ایتمنی فی صغر سنی. عزیزدارو آپ کو پتا ہے یتیمی عمر کے کسی بھی حصے میں آئے دردناک ہوتی ہے نا. اولاد کے دلوں سے پوچھئے بیٹیوں کے دلوں سے پوچھئے یتیمی عمر کے کسی بھی حصے میں آئے دردناک ہوتی ہے. اور اگر کوئی سکینہ کی طرح یتیم ہو پوچھا ہے ذوالجناح مجھے اتنا بتا مجھے اس کم سنی میں کس نے یتیم کر دیا. پہلا سوال سکینہ کا ذوالجناح سے تھا. دوسرا سوال سنیں گے عزاداروں. جو بچی خود 3 دن کی پیاسی ہے وہ ذوالجناح سے پوچھتی ہے یا ذوالجناح اے ذوالجناح اتنا بتا حل سقیابی ام قتلت شانا. جب میرے بابا کو ذبح کیا گیا تو کسی نے 1 قطرہ پانی بھی پلایا یا پیاسا ذبح کر دیا؟ بے زبان ذوالجناح کیا جواب دیتا؟ سر جھکا لیا. آنکھوں سے گرتے ہوئے موٹے موٹے اشک زمین پہ گر کر جواب دے رہے تھے بی بی آپ کا بابا پیاسا مارا گیا، آپ کا بابا پیاسا ذبح کیا گیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. الہی بحق زہرا
وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا، پروردگار تجھے واسطہ تیری عظمت و جلالت کا ہمارے ذکر عبادت کو قبول فرما، بندگی و اطاعت کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے اجتناب کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں عشق و محبت و معرفت اہل بیت کو زیادہ سے زیادہ فرما، رب کریم ہمارا حشر و نشر محمد و آل محمد کے ساتھ فرما، پروردگار مقامات مقدسات ابات عالیات بالخصوص کربلا معلیٰ، نجف اشرف سامرہ اور روضہ سیدہ زینب کی حفاظت فرما، وہاں حفاظت پہ معمور نوجوانوں کے عزم و حوصلے اور ہمتوں میں اضافہ فرما، پروردگار جن مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے مجلس برپا کی گئی ہے ان کے درجات کو عالی و متعالی فرما، اعلیٰ علیین میں جوار معصومین عنایت فرما، رب کریم منتقم خون حسین صاحب زمانہ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اس لائق بنا کہ ہم اپنے امام کے ناصرین میں شامل ہو سکیں۔ آپ حضرات سے ایک بار پھر گزارش، ایک سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور کی روح کو ایصال ثواب